آپا کی صورت لاکھوں میں ایک تھی۔ کسی کی شادی میں اقبال بھائی نے دیکھا تھا اور تبھی سے من میں بسا لیا اور امی کے پاس رشتہ بھیجا۔ امی کو گردماد کی ضرورت تھی۔ ہمارے والد صاحب وفات پا چکے تھے اور بھائی چھوٹے تھے، گھر میں کوئی مرد موجود نہ تھا اور ہمیں سہارے کی ضرورت تھی۔ ہم معاشی طور پر خود کفیل تھے۔ والد صاحب 2 دکانیں اور ایک مکان چھوڑ گئے تھے جن کے کرائے پر گزر بسر ہو رہی تھی۔ اقبال بھائی بھی اکیلے تھے، ان کے والدین وفات پا چکے تھے۔ ان کی پھوپھی نے انہیں پالا تھا اور شادی بھی انہوں نے کروائی۔ وہ امی کی پرانی واقف کار تھیں۔ انہوں نے اقبال بھائی کو سمجھایا کہ اب تمہیں میری اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری اپنی اولاد موجود ہے، تم اپنا گھر بساؤ۔ جب یہ بات دولہا بھائی کی سمجھ میں آئی، انہوں نے گھر دماد بننا قبول کر لیا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہم بے سہارا لوگوں کے لیے نیکی ہے۔ انہوں نے شادی کے بعد میری ماں کو حج بھی کروایا۔ جب وہ حج پر جا رہی تھیں تو بہت خوش تھیں۔ سچ ہے کہ اتنا اچھا داماد قسمت والوں کو ملتا ہے۔ امی جان کو اب میری فکر تھی۔ دولہا بھائی کے جانے والے سعودی عرب میں تھے۔ انہوں نے امی جان کو اپنی ایک واقف فیملی سے ملوایا۔ ان کا بھانجا کاشف بہت اچھا تھا اور روزگار کے سلسلے میں وہاں مقیم تھا۔ حج کے دوران کاشف نے امی جان کی بہت خدمت کی اور ان کا دل جیت لیا۔ امی کو بھی وہ بیٹوں جیسا لگا۔ انہوں نے کاشف سے وعدہ لیا کہ جب تم پاکستان آؤ تو میرے پاس ضرور آنا۔ 6 ماہ بعد وہ پاکستان آیا تو ہمارے گھر بھی آیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اتنا مالدار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کس قدر سادہ اور نیک دل ہے۔ اس میں ذرا بھی بناوٹ نہیں تھی۔ جب امی جان نے اپنی مجبوری بتا کر اس کو داماد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ امی کو میرے رشتے کی فکر دن رات کھائی جا رہی تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے میں ہمدردی سے سوچے گا، لیکن فیصلہ کرنے کے لیے اسے تھوڑا سا وقت چاہیے تھا۔ امی ان دنوں بہت پریشان تھی، چاہتی تھی کہ کسی طرح کاشف کو راضی کر لیں اور وہ نکاح کر کے ہی جائے۔ وہ ہر طرح سے اس کا دل مٹھی میں لینا چاہتی تھی۔ کاشف 15 روز ہمارے گھر ٹھہرا۔ اس دوران والدہ نے اس کی ایسی اوبگت کی کہ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ماں میری خاطر کسی کی اتنی خوشامد کر سکتی ہے؟ میں سمجھتی تھی کہ وہ صرف آپا سے پیار کرتی ہیں۔ امی ایک جہاں دیدہ عورت تھیں، وہ اس معاملے کو راز میں رکھنا چاہتی تھیں۔ امی نے اقبال بھائی سے اس بات کو چھپا لیا اور کاشف سے کہا کہ ابھی کسی سے تذکرہ نہ کرے۔ 15 روز بعد امی نے کاشف کو فون کیا۔ بیٹا، میں دل کی مریضہ ہوں، میری زندگی کا بھروسہ نہیں۔ تم جلد مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ میں بیمار ہوں، مجھے تاخیر سے پریشانی ہوگی، بہتر ہے تم ہاں یا نہیں جو بھی کہنا ہے ابھی کہہ دو تاکہ میں امید میں نہ رہوں۔ میں بے آسرا عورت ہوں، چاہتی ہوں مرنے سے پہلے اپنی جوان بیٹی کا بوجھ کندھوں سے اتار دوں۔ امی نے کچھ اس طرح سے بات کہی کہ کاشف کو ہاں کرنی ہی پڑی۔ اس وقت لوہا گرم تھا، چوٹ لگانے سے کام بن گیا۔ ہمدردی کے جذبات سے سرشار اس نوجوان نے ایک مجبور بیوہ کا دل رکھ لیا۔ امی نے اسے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ اپنے والدین کو آگاہ کر سکتا۔ امی کا خیال تھا اس طرح وہ کاشف کی شادی میں رکاوٹ ڈال دیں گے۔ امی کی کاوشیں رنگ لائیں۔ میری شادی ہو گئی، یہ شادی راز میں رہی۔ وہ جدہ روانہ ہو گئے 3 ماہ بعد آنے کا وعدہ کر کے۔ امی نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں سہاگن تھی اور میری ماں پھولی نہیں سماتی تھی۔ وہ بڑے فخر سے کہتی تھی کہ مجھے دونوں داماد ایسے ملے ہیں جو میرے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ ماں کی بات درست تھی، اقبال بھائی نے اپنوں کو ہماری خاطر چھوڑ دیا تھا اور اب کاشف بھی اپنے والدین سے کٹے ہوئے تھے۔ امی جان نے ایک بات اچھی طرح میرے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ سسرال والوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا، ورنہ وہ تیرے میاں کی کمائی لوٹ کر کھا جائیں گے۔ میں ان دنوں 17 برس کی تھی، عقل سے نہیں سوچتی تھی۔ جو ماں کہتی میں اس پر بنا چونچرا عمل کرتی تھی۔ امی جان نے مجھے سکھا دیا تھا کہ ساس سسر کے خطوط شوہر تک نہ پہنچنے دینا۔ وہ اگر رہنے آ جائیں تو ان سے سیدھے منہ بات نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے گلے پڑ جائیں گے۔ ٹھیک 3 ماہ بعد کاشف جدہ سے لوٹے۔ انہوں نے والدین کو بتا دیا تھا کہ وہ شادی کر چکے ہیں۔ والدین کی آرزو تھی کہ بیٹے کا چہرہ دیکھیں، لیکن پتہ چلا کہ بیٹے نے ان کو اپنی خوشی میں شامل کیے بغیر ہی یہ کام کر لیا ہے تو سخت پریشان ہوئے۔ تاہم مجھے دیکھتے ہی ان کی تمام ناراضگی ختم ہو گئی۔ تبھی انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور سونے کے زیورات بھی دیے۔ میری ساس کی آرزو تھی کہ بیٹے کی اچھی سی بری بناتی اور دھوم دھام سے بہو کو بیاہ کر لاتی۔ انہوں نے یہ آرزو بھی پوری کر لی۔ مجھے خود بازار لے جا کر بہت عمدہ جوڑے خرید کر دیے، مٹھائی بانٹی، غرض اپنی خوشی پوری کی۔ میں مانتی ہوں کہ میں ان دنوں بہت نادان تھی۔ ساس سسر اور ان کے گھر والوں کا حسن سلوک بھی میرے دل کو موم نہ کر سکا۔ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، جو ماں نے سکھا پڑھا دیا وہی میرے دل پر پتھر کی لکیر ثابت ہوا۔ سسرال میں 15 دن میں شہزادیوں کی طرح رہی، پھر ہم جدہ روانہ ہو گئے۔ جب میں روانہ ہونے لگی، ساس مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔
کہا بیٹی ہمارا دل تجھ سے لگ گیا تھا، تیرے آنے سے رونق ہو گئی تھی اور تیرے جانے سے ہمارا گھر سونا ہو گیا ہے، وہاں جا کر خط لکھنا، ہمیں بھول نہ جانا۔ ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے، ان کے احساسات کو میں نہ سمجھ سکی، ان کی محبت کو خوش آمد جانا، ان کے آنسوؤں اور دعاؤں کی قدر نہیں کی۔ جدہ میں میرے خامد اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، میں نے اتنی سہولتیں خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ میں بہت خوش قسمت تھی، میری تقدیر کھل گئی تھی۔ کاشف میرا بہت خیال کرتے تھے، وہ نجی خطوط گھر کے پتے پر منگواتے تھے، لہٰذا میں ان کے والدین کے خطوط کھول کر پڑھتی اور پھاڑ دیتی، ان کو نہ بتاتی کہ ان کے والدین اداس ہیں یا ان کو کوئی تکلیف ہے۔ 10 سال ہم جدہ میں رہے، ہم 3 بار پاکستان آئے، لیکن میں سسرال نہ گئی۔ میں نے کاشف کو مجبور کیا کہ وہ میری والدہ کے پاس ٹھہریں۔ اپنے والدین سے ملنے وہ 1 2 بار سرسری طور پر ہی گئے تھے۔ اب میں 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی، ان کو بھی میں ددیال نہ جانے دیتی تھی، یہ میری والدہ کی منشا تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بچے دادا دادی سے دور رہیں، ورنہ وہ لوگ بچوں کی محبت کا بہانہ بنا کر ہمارے گھر گھسنے کی کوشش کریں گے۔ انسان خطا کا پتلا صحیح، لیکن جب برائی حد سے بڑھ جائے تو خدا کی بے آواز لاٹھی اس کے سر پر آ لگتی ہے، تب اسے ہوش آ جاتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ سکھ کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، میری بادشاہی بھی اس دن ختم ہو گئی جس دن کاشف کی کار حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے۔ میرے 4 سو اندھیرا پھیل گیا، میں دیار غیر میں تنہا اور غیر محفوظ ہو گئی۔ ایسے برے وقت میں کاشف کے چند دوست کام آئے، انہوں نے میرے اور بچوں کے پاکستان جانے کا انتظام کیا اور جو رقم کمپنی نے دینی تھی وہ بھی ان کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے مجھ کو مل گئی۔ میں جتنے عرصے جدہ رہی ہمیشہ والدہ اور بھائیوں کو تحفے تحائف اور رقوم بھجواتی رہتی تھی۔ والدہ کا گھر حقیقتاً میرے خامد کی کمائی سے چلتا تھا۔ اب مجھ پر برا وقت آ گیا تو میں نے مکے کی طرف دیکھنا تھا۔ میری آؤ بھگت ہوئی، بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ماں نے بھی پذیرائی کی۔ وہ رقم جو کمپنی والوں نے ادا کی تھی وہ تمام والدہ نے لے لی کہ تمہارے سسرال والوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ اس رقم کے حقدار بن جائیں گے، لہٰذا یہ پیسہ تم میرے نام جمع کروا دو۔ رقم نام نے بڑے بیٹے کے نام جمع کروا دی۔ اب بھائی مجھے ہر ماہ کلیل رقم بچوں کے خرچے کے لیے دیتے تھے۔ بچے عیش و آرام میں پلے تھے، انہوں نے تنگی نہیں دیکھی تھی، اب ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترس رہے تھے۔ میرے ساس اور سسر ایک بار ملنے آئے تو والدہ نے بچوں کو آپا کے پاس بھجوا دیا اور ان سے ملاقات نہیں کروائی، خود بھی نہ ملی اور مجھے بھی کہا کہ زیادہ لفٹ کروانے کی ضرورت نہیں۔ جس کے ساتھ ناتا تھا جب وہی نہیں رہا تو اب ان لوگوں کی کہاں گنجائش ہے۔ وہ سیدھے سادے شریف لوگ تھے۔ بہو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو حاضر ہیں، بلا تکلف بتا دینا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ امی نے مجھے بعد میں سمجھایا کہ یہ تمہارا دل جیتنے کو ایسا کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تم کو کمپنی سے کافی پیسہ ملا ہے، تم اب لاکھوں کی اسامی ہو۔ امی کا کنٹرول میرے دل و دماغ میں بچپن سے تھا۔ ماں قابل احترام ہستی ہے، لیکن کبھی کبھی یہی ہستی بڑی ظالم ہو جاتی ہے۔